السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جگر کی بیماری شروع میں خاموشی سے بڑھتی ہے اور اکثر لوگوں کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب بیماری کافی حد تک آگے بڑھ چکی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہر وقت تھکن رہتی ہے، بھوک کم لگتی ہے، متلی آتی ہے، آنکھیں یا جلد پیلی ہونے لگتی ہے یا پیشاب کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے تو یہ جگر کی خرابی کی ابتدائی علامات یا ابتدائی اشارے ہو سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جگر کی خرابی کی 10 اہم ابتدائی علامات کو آسان زبان میں سمجھیں گے۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ یہ علامات کیوں ظاہر ہوتی ہے، کن لوگوں کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور کس مرحلے پر فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ یہ ویڈیو صرف معلوماتی مقصد کے لیے، اگر آپ میں یہ علامات موجود ہیں تو خود علاج کرنے کے بجائے مستند ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، مسلسل تھکن۔ جگر کی خرابی کی پہلی علامات ہے۔ کیا آپ صبح پوری نیند لینے کے باوجود بھی خود کو ہر وقت تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں؟ کیا تھوڑا سا کام کرنے پر ہی جسم جواب دے دیتا ہے؟ اگر ایسا بار بار ہو رہا ہے تو اسے صرف کمزوری سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ یہ جگر کی خرابی کی ابتدائی علامت ہو سکتی ہے۔ ہمارا جگر جسم کی ایک طاقتور فیکٹری ہے جو خوراک کو توانائی میں تبدیل کرتا ہے، جسم سے زہریلے مادے خارج کرتا ہے اور سینکڑوں اہم کام سر انجام دیتا ہے۔ لیکن جب جگر صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا تو جسم میں زہریلے مادے جمع ہونے لگتے ہیں اور توانائی بننے کا عمل متاثر ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان ہر وقت سستی، کمزوری اور مسلسل تھکن محسوس کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے پوری رات آرام کیا پھر بھی جسم ٹوٹ رہا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، خاص طور پر اگر اس کے ساتھ بھوک کم لگنا، متلی، وزن میں کمی یا آنکھوں کا پیلا ہو جانا، تو یہ جگر کی بیماری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہر تھکن جگر کی بیماری نہیں ہوتی۔ خون کی کمی، تھائرائیڈ کے مسائل، شوگر، نیند کی کمی یا ذہنی دباؤ بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے۔ اس لیے خود سے کوئی نتیجہ نہ نکالیں بلکہ ڈاکٹر سے معائنہ کروائیں۔ ضرورت پڑنے پر لیور فنکشن ٹیسٹ، LFTs اور دیگر ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں۔ اپنے جگر کو صحت مند رکھنے کے لیے متوازن غذا کھائیں، پانی زیادہ پئیں، روزانہ کم از کم 30 منٹ ورزش کریں، غیر ضروری دوائیوں سے پرہیز کریں اور اگر ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین نہیں لگوائی تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ یاد رکھیں، مسلسل تھکن کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرنا بعض اوقات سنگین بیماری کی تشخیص میں تاخیر کا سبب بن سکتا ہے۔ بھوک کا کم لگنا جگر کی خرابی کی دوسری ابتدائی علامات ہے۔ کیا آپ کو پہلے کی نسبت بھوک بہت کم لگنے لگی ہے؟ کیا کھانا دیکھ کر دل نہیں چاہتا یا چند نوالے کھانے کے بعد پیٹ بھر جاتا ہے؟ اگر یہ مسلسل کئی دنوں یا ہفتوں سے جاری ہے تو اسے معمولی نہ سمجھے، کیونکہ یہ جگر کی خرابی کی ابتدائی علامات میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ ہمارا جگر صفرا بائل بناتا ہے جو چکنائی کو ہضم کرنے اور نظام ہاضمہ کو بہتر طریقے سے چلانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب جگر صحیح طرح کام نہیں کرتا تو صفرا کی مقدار یا اس کا بہاؤ متاثر ہو سکتا ہے، جس سے ہاضمہ خراب ہونے لگتا ہے۔ نتیجتاً مریض کو بھوک کم لگتی ہے، کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہوتا ہے اور کبھی کبھی متلی بھی آنے لگتی ہے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ پہلے کی طرح کھانے کی خواہش نہیں رہی، وزن آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، جسم میں کمزوری بڑھ رہی ہے یا اس کے ساتھ مسلسل تھکن بھی ہے، تو یہ جگر کے مسئلے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ تاہم یاد رکھیں، بھوک کم لگنے کی وجہ صرف جگر کی بیماری نہیں ہوتی۔ معدے کا السر، انفیکشن، ذہنی دباؤ، بعض دوائیاں یا دیگر بیماری کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے خود سے علاج کرنے کے بجائے ڈاکٹر سے مشورہ لیں۔ نمبر 3 پہ ہے متلی یا قے آنا۔ جگر کی خرابی کی تیسری ابتدائی علامات ہے۔ کیا آپ کو بار بار متلی آتی ہے؟ کیا کھانا کھانے کے بعد قے کا احساس ہوتا ہے یا بغیر کسی واضح وجہ کے الٹی ہونے لگتی ہے؟ اگر ایسا بار بار ہو رہا ہے تو اسے صرف معدے کی خرابی سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، کیونکہ یہ جگر کی خرابی کی ابتدائی علامات بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارا جگر جسم سے زہریلے مادوں کو صاف کرنے کا کام کرتا ہے۔ جب جگر صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا تو یہ نقصان دہ مادے خون میں شامل ہونے لگتے ہیں۔ یہی مادے معدے اور دماغ کے اس حصے کو متاثر کرتے ہیں جو متلی اور قے کو کنٹرول کرتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کو بار بار متلی محسوس ہوتی ہے یا قے آ سکتی ہے۔ شروع میں یہ علامات صرف چکنائی والی غذا کھانے کے بعد ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن اگر بیماری بڑھ جائے تو سادہ کھانا کھانے کے بعد بھی متلی ہونے لگتی ہے۔ بعض مریضوں کو منہ کا ذائقہ کڑوا محسوس ہوتا ہے، بھوک کم لگتی ہے اور جسم میں کمزوری بھی بڑھنے لگتی ہے۔ یاد رکھیں، متلی یا قے صرف جگر کی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ فوڈ پوائزننگ، معدے کا السر، حمل، بعض دوائیں یا وائرس بھی اس کا سبب بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ مسئلہ کئی دنوں تک جاری رہے گا، فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ نمبر 4، دائیں اوپری پیٹ میں درد۔ کیا آپ کو دائیں طرف پسلیوں کے نیچے درد، بھاری پن یا دباؤ محسوس ہوتا ہے؟ اگر یہ درد بار بار ہو رہا ہے، خاص طور پر کھانے کے بعد یا مسلسل رہتا ہے، تو اسے معمولی گیس یا بد ہضمی سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، کیونکہ یہ جگر کی خرابی کی ایک اہم ابتدائی علامت ہو سکتی ہے۔ ہمارا جگر پیٹ کے دائیں اوپری حصے میں پسلیوں
پسلیوں کے نیچے موجود ہوتا ہے۔ جب جگر میں سوزش آ جائے، چربی جمع ہو جائے یا ہیپاٹائٹس جیسی بیماری ہو تو جگر کا سائز بڑھ سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے جگر کے گرد موجود حفاظتی جھلی پر دباؤ پڑتا ہے اور مریض کو درد یا بھاری پن محسوس ہونے لگتا ہے۔ شروع میں یہ درد ہلکا ہو سکتا ہے، لیکن اگر بیماری بڑھتی جائے تو درد زیادہ شدید ہو سکتا ہے۔ بعض افراد کو صرف چلنے، جھکنے یا گہرا سانس لینے پر بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اگر اس درد کے ساتھ بخار، متلی، آنکھوں کا پیلا ہونا، پیشاب کا گہرا رنگ یا مسلسل تھکن بھی ہو تو یہ جگر کے مسئلے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، دائیں اوپری پیٹ میں درد صرف جگر کی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ پتے کی پتھری، معدے کے السر، لبے کی بیماری یا پٹھوں کے کھچاؤ کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، جلد اور آنکھوں کا پیلا ہونا، یرکان۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی شخص کی آنکھوں کی سفیدی یا جلد کا رنگ پیلا ہو گیا ہو؟ اکثر لوگ اسے صرف یرکان کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جگر کی بیماری کی ایک اہم اور سنجیدہ علامت بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارا جگر خون میں موجود ایک مادے بلیروبن کو صاف کر کے جسم سے خارج کرتا ہے، لیکن جب جگر صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا تو بلیروبن خون میں جمع ہونے لگتا ہے۔ اس کے نتیجے میں سب سے پہلے آنکھوں کی سفیدی پیلی نظر آتی ہے اور پھر جلد بھی پیلی لگتی ہے۔ بعض مریضوں میں اس کے ساتھ پیشاب کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے، پخانے کا رنگ ہلکا پڑ جاتا ہے، جسم میں خارش شروع ہو سکتی ہے اور شدید تھکن بھی محسوس ہوتی ہے۔ اگر یہ علامات ایک ساتھ ظاہر ہوں تو انہیں کبھی بھی نظر انداز نہ کریں۔ تاہم یاد رکھیں، ہر یرکان کی وجہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ یہ ہیپاٹائٹس بی، سی، فیٹی لیور، بائل ڈکٹ میں رکاوٹ، پتھری یا دیگر جگر کی بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے صرف گھریلو ٹوٹکوں پر انحصار کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ یا آپ کے کسی عزیز کی آنکھیں یا جلد پیلی ہونے لگے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ نمبر 6، پیشاب کا گہرا رنگ، جگر کی خرابی کی چھٹی علامات ہیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کا پیشاب پانی زیادہ پینے کے باوجود بھی گہرا، چائے یا کوکا کولا جیسا رنگ نظر اختیار کر لیتا ہے؟ اگر ایسا بار بار ہو رہا ہے تو اسے صرف پانی کی کمی سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، کیونکہ یہ جگر کی خرابی کی اہم علامت ہو سکتی ہے۔ عام حالات میں جگر خون میں موجود بلیروبن نامی مادے کو صاف کر کے جسم سے خارج کرتا ہے، لیکن جب جگر صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا یا سفرہ کے بہاؤ میں رکاوٹ آ جاتی ہے تو بلیروبن خون میں بڑھ جاتا ہے اور گردوں کے ذریعے پیشاب میں خارج ہونے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے پیشاب کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گہرا پیشاب صرف پانی کم پینے کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اگر آپ مناسب مقدار میں پانی پینے کے باوجود بھی کئی دن تک یہی مسئلہ محسوس کریں، خاص طور پر اگر اس کے ساتھ آنکھوں یا جلد کا پیلا ہونا، جسم میں خارش، شدید تھکن یا دائیں اوپری پیٹ میں درد ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض دوائیں، وٹامن یا پانی کی شدید کمی بھی پیشاب کا رنگ گہرا کر سکتی ہے، اس لیے صرف رنگ دیکھ کر خود سے بیماری کا فیصلہ نہ کریں بلکہ ڈاکٹر سے معائنہ کروائیں۔ پخانے کا ہلکا یا سفید رنگ، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کے پخانے کا رنگ معمول سے ہلکا یا سفید ہونے لگا ہے؟ اکثر لوگ اس علامت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جگر یا بائل ڈکٹ کی بیماری کی ایک اہم نشانی ہو سکتی ہے۔ عام حالات میں ہمارا جگر سفرہ بناتا ہے جو آنتوں میں جا کر چکنائی ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے اور پخانے کو اس کا قدرتی بھورا رنگ دیتا ہے، لیکن جب جگر صحیح طریقے سے کام نہ کرے یا سفرہ کی نالی میں رکاوٹ آ جائے تو سفرہ آنتوں تک نہیں پہنچ پاتا، نتیجتاً پخانے کا رنگ ہلکا یا بعض اوقات تقریباً سفید ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ پیشاب کا رنگ گہرا ہو، آنکھیں یا جلد پیلی ہونے لگے، جسم میں خارش یا دائیں اوپری حصے میں درد محسوس ہو تو جگر یا بائل ڈکٹ کے مسئلے کی واضح علامات ہو سکتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض دوائیں یا مخصوص ٹیسٹوں میں استعمال ہونے والا کنٹراسٹ مٹیریل بھی وقتی طور پر پخانے کا رنگ بدل سکتا ہے، لیکن اگر یہ تبدیلی 2 یا 3 دن سے زیادہ برقرار رہے تو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ جسم میں مسلسل خارش، کیا آپ کے جسم میں بار بار خارش ہوتی ہے لیکن جلد پر کوئی دانے یا الرجی نظر نہیں آتی؟ کیا آپ کے جسم میں بار بار خارش ہوتی ہے لیکن جلد پر کوئی دانے یا الرجی نظر نہیں آتی؟ کیا مختلف کریمیں یا دوائیاں استعمال کرنے کے باوجود خارش ختم نہیں ہوتی؟ اگر ایسا ہے تو یہ صرف جلد کا مسئلہ نہیں بلکہ جگر کی خرابی کی ایک اہم علامت ہو سکتی ہے۔ ہمارا جگر سفرہ بناتا ہے جو ہاضمے میں مدد دیتا ہے۔ جب جگر صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا یا سفرہ کی نالیوں میں رکاوٹ آ جاتی ہے تو سفرہ کے بعض اعضاء خون میں جمع ہونے لگتے ہیں۔ یہی مادے جلد کے نیچے جمع ہو کر شدید خارش پیدا کرتے ہیں۔ یہ خارش عام الرجی سے مختلف ہوتی ہے، اکثر یہ پورے جسم میں محسوس ہوتی ہے، خاص طور پر ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں میں، اور رات کے وقت زیادہ شدت اختیار کر سکتی ہے۔ بعض مریض اتنی خارش کرتے ہیں کہ جلد پر زخم بھی بن جاتے ہیں۔ اگر خارش کے ساتھ آنکھوں یا جلد کا پیلا ہونا، پیشاب کا گہرا رنگ، پخانے کا ہلکا رنگ یا مسلسل تھکن بھی ہو تو
یہ جگر کی بیماری کی طرف مضبوط اشارہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر خارش جگر کی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ الرجی، خشک جلد، گردوں کی بیماری، ڈائبٹیز یا بعض دوائیں بھی خارش کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے صرف اندازے سے علاج نہ کریں بلکہ ڈاکٹر سے مسلسل اور مکمل معائنہ کروائیں۔ پیٹ یا ٹانگوں میں سوجن، کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کا پیٹ آہستہ آہستہ پھول رہا ہے یا آپ کی ٹانگوں، ٹخنوں یا پاؤں میں سوجن آ رہی ہے؟ اگر یہ سوجن بغیر کسی واضح وجہ کے بار بار ہو رہی ہے تو اسے معمولی مسئلہ نہ سمجھیں، کیونکہ یہ جگر کی بیماری کی ایک اہم اور نسبتاً سنگین علامت ہو سکتی ہے۔ ہمارا جگر البیومن نامی ایک اہم پروٹین بناتا ہے۔ یہ پروٹین خون میں پانی کو متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ جب جگر شدید متاثر ہو جاتا ہے تو البیومن کم بننے لگتی ہے، جس کی وجہ سے جسم میں پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اضافی پانی پہلے ٹانگوں، ٹخنوں یا پاؤں میں سوجن پیدا کرتا ہے۔ اگر بیماری مزید بڑھ جائے تو پانی پیٹ کے اندر بھی جمع ہونے لگتا ہے، جسے طبی زبان میں اسائٹس کہا جاتا ہے۔ اس حالت میں مریض کا پیٹ غیر معمولی طور پر پھول جاتا ہے، کپڑے تنگ محسوس ہوتے ہیں اور سانس لینے میں بھی دشواری ہو سکتی ہے۔ اگر سوجن کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا پیلا ہونا، پیشاب کا گہرا رنگ، شدید تکن، جسم میں خارج یا بھوک کی کمی بھی ہے تو یہ جگر کی بیماری کے بڑھنے کی علامات ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، ہر سوجن جگر کی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ دل، گردوں یا بعض دیگر بیماریوں میں بھی سوجن آ سکتی ہے، اس لیے صحیح تشخیص کے لیے ڈاکٹر سے معائنہ ضروری ہے۔ بغیر وجہ وزن میں تیزی سے کمی، کیا آپ کا وزن بغیر ڈائٹنگ یا ورزش کے تیزی سے کم ہو رہا ہے؟ کیا آپ پہلے جیسا کھانا کھاتے ہیں لیکن پھر بھی کپڑے ڈھیلے ہونے لگے ہیں؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اسے خوشی کی بات نہ سمجھیں، کیونکہ بعض اوقات یہ جگر کی خرابی کی وجہ سے ایک اہم علامات ہو سکتی ہے۔ ہمارا جگر خوراک کو ہضم کرنے، غذائی اجزاء کو جذب کرنے اور جسم کو توانائی فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب جگر صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا تو جسم کو وہ ضروری غذائیت نہیں مل پاتی۔ اس کے نتیجے میں مریض کی بھوک کم ہو جاتی ہے، جسم کمزور ہونے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ وزن میں کمی ہونے لگتی ہے۔ شروع میں لوگ اسے معمولی تبدیلی سمجھتے ہیں، لیکن اگر یہ 1 سے 2 ماہ میں بغیر کسی وجہ سے 5 سے 10% وزن کم ہو جائے تو یہ خطرے کی علامات ہو سکتی ہے۔ اگر وزن میں کمی کے ساتھ ساتھ مسلسل تھکن، بھوک نہ لگنا، متلی قے، جلد کا پیلا ہونا، پیشاب کا رنگ گہرا ہونا، پیٹ میں درد بھی ہو تو جگر کی بیماری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور فوری معائنہ ضروری ہے۔ یاد رکھیں، وزن کم ہونے کی وجہ صرف جگر کی بیماری نہیں ہوتی، شوگر، تھائرائیڈ، ٹی بی، کینسر یا دیگر بیماریوں کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے خود سے اندازہ لگانے کے بجائے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ دوستو، آج ہم نے جگر کی خرابی کی 10 ابتدائی علامات کے بارے میں تفصیل سے جانا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی عزیز میں ان میں سے ایک یا ایک سے زیادہ علامات موجود ہیں تو خود علاج کرنے کے بجائے مستند ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ یہ معلومات دوسروں تک بھی پہنچ سکے، اور ڈاکٹر اشتیاق میڈیکل اکیڈمی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت مند رکھے۔